تعالی رسول اللہ نے فرمایا دو چیزیں ہیں تم میں چھوڑے جاتے ہیں، قرآن ایک میرا طریقہ، سنت۔ تو سنت کیا؟ حدیث اور سیرت آپ پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ 40-50 حدیثیں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے جو بیسک ہیں۔ جی نہیں ہارون رشید صاحب، صرف ڈرامے بازی کے لیے، برین واشنگ کے لیے 40-50 حدیثیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح تو آپ بچوں کی برین واشنگ کرنے کے لیے انہیں اچھی اچھی حدیثیں چن کے پڑھا دیں گے، لیکن جو بے وقوفانہ اور احمقانہ حدیثیں ہیں ان کو کون پڑھائے گا؟ آپ نے تو یہ کام نہیں کرنا، آپ تو چن چن کے اچھی اچھی باتیں بتا دیتے ہیں۔ تو آپ کا کام میں کرتا ہوں، جو حدیثیں ایسی ہیں جن پہ آپ کو شرمندگی ہوتی ہے وہ آپ کے بچوں کو میں پڑھاؤں گا۔ تو دوستوں، میں نے سوچا کہ صحیح بخاری سے شروع کرتے ہیں، پہلی کتاب سے شروع کرتے ہیں جس کا نام ہی بک آف ریویلیشن یعنی وحی کی کتاب ہے، اور اسی طرح یہ بخاری کا سلسلہ، حدیثوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بخاری کی کوئی 97 چیپٹرز ہیں، ان کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے، اور آج پہلی کتاب سے یا پہلے چیپٹر سے، بک آف ریویلیشن سے شروع کریں گے۔ یہ پہلا چیپٹر ہے، یہ اتنا بڑا چیپٹر نہیں ہے۔ تو دوستو پہلے دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی دوسری حدیث کہ وحی آتی کیسے ہے۔ تو ایک شخص حارث بن ہشام نامی نے حضرت محمد سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کو حدیث آتی کیسے ہے؟ آپ پہ حدیث کیسے نازل ہوتی ہے؟ تو حضرت محمد نے فرمایا کہ کبھی کبھار تو ایسے ہوتا ہے جیسے میرے سامنے گھنٹی کی آواز مجھے محسوس ہوتی ہے، ڈنگ ڈنگ ہوتی ہے ان کے دماغ میں، اور پھر وحی کی ایسی کیفیت پہ مجھ پر شاک گزرتا ہے، یعنی ایک بڑی عجیب سی کیفیت ان کی ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو ان کے دل و دماغ پہ جو وحی ہے وہ نقش ہو جاتی ہے، یعنی محفوظ ہو جاتی ہے، سیو ہو جاتی ہے۔ اور پھر کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان، حضرت جبرائیل ایک انسان کی شکل میں میرے سامنے آ جاتے ہیں، اور بس پھر وہ مجھے کہہ دیتے ہیں اور مجھے یاد رہ جاتا ہے۔ یہاں پہ یاداشت والا جو کامنٹ ہے اس کو یاد رکھیے گا آپ بھی، اور اس کے آگے بڑا دلچسپ موقع بھی آئے گا اس کے حوالے سے۔ تو اس طرح وہی آتی ہے، کبھی گھنٹیاں بجتی ہیں دماغ میں اور کبھی فرشتہ انسان کی شکل میں آ جاتا ہے۔ تو چلیں دوستو دیکھتے ہیں وہ پہلی وحی کیسے آئی تھی۔ تو اس کا بخاری میں بڑا ڈیٹیل سے یہ لکھا ہوا ہے، شاید آپ کو اتنا صاف سے نظر نہ آ رہا ہو، لیکن یہ تیسری حدیث ہے بخاری کی۔ اس میں حضرت محمد کو بڑا شوق تھا، غار حرا میں جاتے تھے، ایک طریقے کی میڈیٹیشن کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت محمد غار حرا میں ایسے عبادت کر رہے تھے تو ایک دم سے ایک فرشتہ ان کے سامنے آ گیا اور اس نے کہا کہ اے محمد پڑھو۔ حضرت محمد نے کہا میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے فرشتے نے پھر کہا پڑھو۔ حضرت محمد نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری دفعہ پھر بڑی زور سے جھنجھوڑ کے کہا، جس پہ حضرت محمد نے کہا مجھے بڑی تکلیف ہوئی، اور پکڑا، یعنی انہوں نے تکلیف ہوئی اور کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ حضرت محمد بڑا گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، تو واپس آتے ہیں حضرت خدیجہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ میرے اوپر کمبل اوڑھ دو، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ بڑی انہیں ڈھارس بندھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ لفظ جو ہے اللہ، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ ابھی تو حضرت محمد کو وحی میں خدا نے اپنا نام اللہ بتایا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت خدیجہ نے حضرت محمد کو ڈھارس باندھی، انہیں کہا کہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں، آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، یعنی آپ پاگل نہیں ہیں، آپ صحیح ہیں آپ۔ تو بہرحال حضرت خدیجہ حضرت محمد کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جو نصرانی مذہب میں بڑی مہارت حاصل رکھتے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا حضرت محمد مجھے پورا واقعہ بتا دیں، تو انہوں نے پورا واقعہ بتا دیا کہ میں غار حرا میں تھا اور اس طرح مجھے پھر نہ ایک فرشتے نے آ کے مجھے یہ کہا۔ تو ورقہ بن نوفل نے ایک دم سے کہا کہ جی حضور، آپ کے پاس وہی فرشتہ آیا جو حضرت موسیٰ کے اوپر وحی لاتا تھا۔ انہوں نے کس طرح وہ اس نتیجے پہ آ گئے، انہوں نے کس طرح اس کے اوپر شک نہیں کیا۔ خالی یہ کہہ دینا کہ انسان صادق اور امین ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے جو بھی کہے گا اور جو بڑی انہونی سی بات کرے گا اس پہ ہمیں مان لینا چاہیے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو جانتے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ آپ کے پاس کہے گا کہ میرے پاس وحی آ گئی ہے، تو کیا آپ اس کی بات مان لیں گے یا آپ اس پہ شک کریں گے کہ ہو سکتا ہے اس کو غلطی لگی ہو سکتا ہے اس کو نہ پتا ہو؟ لیکن یہاں پہ ورقہ بن نوفل اور حضرت خدیجہ نے فوراً ان کے اوپر یقین کر لیا کہ ہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ کچھ اور بھی مسئلہ ہو سکتا ہے حضرت محمد کو غلطی لگی ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی سائیکوٹک ایپیسوڈ ہوئی ہو، لیکن بہرحال ورقہ بن نوفل نے کہہ دیا کہ ہاں بھائی یہ آپ کے پاس فرشتہ آیا۔ حضرت خدیجہ بھی مان گئی، لیکن ورقہ بن نوفل کی کچھ دنوں بعد ڈیتھ ہو گئی۔ تو دوستو چلے دیکھتے ہیں کہ وہ پہلی جو وحی تھی، پہلی آیت تھی، وہ کیا تھی۔ تو دوستو یہ ہے وہ پہلی آیت، پہلی وحی جو حضرت محمد کے اوپر اتری۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ یہاں پہ یہ لفظ آپ دیکھ سکتے ہیں، رب کا استعمال ہوا ہے، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا
تو پڑھتا رہے تیرا رب بڑے کرم والا ہے. یہ 3 آیتیں حضرت محمد کے اوپر اتری. اس میں لفظ اللہ کہاں پہ ہے؟ جو حضرت خدیجہ نے کہا خدا کی قسم اللہ تجھے کبھی رسوا نہیں کرے گا. یہاں سے کچھ شک ہوتا ہے کہ شاید یہ باتیں جو ہے بعد میں لکھی گئی ہیں اور جس نے لکھی ہیں وہ تھوڑی بہت ادھر ادھر غلطیاں کر گیا. چلیں یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں اب دوسری وحی کیسے آئی. اب دوسری وحی میں حضرت محمد فرماتے ہیں کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سارا آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار ہرا میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہے. اب ذرا امیجن کریں وہ کس طرح کرسی کے اوپر, ایک ایسا فرشتہ ہے جس کو کرسی کے اوپر بھی بیٹھنے کی ضرورت ہے اور وہ آسمان اور زمین کے درمیان شاید ہوا میں خلا میں لٹک رہا ہے. anyhow, تو حضرت محمد نے کہا میں اس سے ڈر گیا اور گھر آ کے پھر اپنی کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی. اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی, اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والوں اٹھ کھڑا ہو, لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو اور گندگی سے دور رہو. اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پے در پے آنے لگی. تو چلے دیکھتے ہیں وہ دوسری وحی کیا تھی, اس میں کون سی خاص بات تھی. یہ 74واں چیپٹر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے کپڑا اوڑھنے والے کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کر, اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر, ناپاکی کو چھوڑ دے اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر. اب ناپاکی کو چھوڑ دے کا کیا مطلب ہے؟ کہ حضرت محمد اب تک ناپاکی کرتے تھے یا ناپاک تھے؟ تو چلیں اس پہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں, نظر انداز کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے لوگ مسلمان یہ کہیں گے کہ نہیں یہ حضرت محمد کے لیے نہیں باقی لوگوں کے لیے ہے. تو لحاف اوڑھنے والے کیا یہ بھی باقی لوگ ہیں؟ بہرحال چلیں آگے چلتے ہیں. تو دوستو اس کتاب کی سب سے انٹرسٹنگ اور دلچسپ حدیث اب آتی ہے ہمارے سامنے. پہلے تو ہم نے پہلی وحی کا واقعہ سنا, پھر دوسری وحی کا واقعہ سنا, پھر اس سے سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وحی آتی کس طرح. تو یہ 3 چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. اب چوتھی چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے, یہاں پہ قرآن کی غلطی ہمیں پتہ چلتی ہے صحیح بخاری کی پہلی ہی کتاب میں. تو یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5ویں. تو اس حدیث میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب نزول قرآن کے وقت حضرت محمد بڑی سختی محسوس کرتے تھے اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے, یعنی رٹا مارنے کے لیے, یاد رکھنے کے لیے کہ اونچا یعنی اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے تاکہ وہ بھول نہ جائیں. تو ابن عباس جو ان کے کزن تھے وہ بھی اپنے ہونٹ اسی طرح ہلاتے تھے جس طرح حضرت محمد ہلاتے تھے. تو سعید کہتے ہیں میں بھی اپنے ہونٹ اسی طرح ہلاتا تھا جس طرح ابن عباس ہلاتے تھے. تو اس کے اوپر یہ آیت اتری کہ اے محمد قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ, اس کو جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے. یعنی حضرت محمد کی یاداشت کی ذمہ داری اللہ میاں اٹھا رہے ہیں کہ تمہیں یاد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خاموشی سے جبرائیل کی بات سنتے رہیں, اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارا ذمہ ہے, یعنی اللہ کا ذمہ ہے. پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو, یعنی اس کو محفوظ کر سکو. تو یہ اس حدیث سے ہمیں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت محمد کو اللہ میاں نے کہا ہے, یا حضرت محمد نے کہا ہے کہ مجھے اللہ میاں نے یہ کہا ہے کہ اپنے ہونٹوں کو مت ہلاؤ, رٹے مارنے کی کوشش نہ کرو. جو آیت اللہ میاں حضرت محمد پر اتار رہے ہیں وہ حضرت محمد کو یاد رکھنے کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ کی ہے. یعنی حضرت اللہ میاں نے جو چیز ذمہ داری لے لی ہے وہ حضرت محمد کو اس کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, وہ کیسے بھول سکتے ہیں. تو دوستو اس حدیث سے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ واضح ہو گیا کہ حضرت محمد کی یاداشت کی ذمہ داری خصوصاً قرآن کے حوالے سے, قرآن کی آیتوں کے حوالے سے حضرت محمد کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. تو دیکھتے ہیں وہ آیت کون سی تھی. تو یہ ہے وہ آیت جو اللہ میاں نے اس وقت اتاری حضرت محمد کے اوپر کہ آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں, اپنے ہونٹ نہ ہلائیں, رٹے نہ مارنے کی کوشش کریں. اس کو جمع کرنا یعنی محفوظ کرنا, یاداشت یاد رکھنا آپ کی زبان سے پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کو پڑھنے کی پیروی کریں, یعنی بعد میں پڑھیں, پہلے ہم سنا دیں آپ کو حضرت جبرائیل کے تھرو. حالانکہ یہاں پہ بھی ہم جب اسے پڑھ لیں, اللہ میاں تو نہیں پڑھ رہے, جبرائیل پڑھ رہے ہیں. اس میں آیت میں یہ نہیں جبرائیل کا ذکر نہیں ہے, لیکن چلیں اس کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں اس غلطی کو. تو یہ وہ آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو یاد رکھوائیں گے. تو اب دیکھتے ہیں اسی طرح کی ایک اور آیت بھی ہے. تو دیکھتے ہیں یہ 87ویں سورہ ہے, 6 آیت ہے کہ ہم تجھ پر پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا. یعنی اے محمد یاد رکھنا ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں اور ہم آپ کو نہیں بھولنے دیں گے. اس سے اگلی آیت ہے مگر جو کچھ اللہ چاہے. اس کی کچھ لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ نہیں حضرت محمد نہیں بھولیں گے انلیس کہ اللہ چاہے. تو اس کا بھی جواب میں ابھی آپ کو بعد میں دوں گا, پہلے اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ یہ قرآن کی 2 آیتیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں, اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ
حضرت محمد کی یاداشت کا ذمہ خصوصاً قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خود لیا. تو اگر حضرت محمد قرآن کی کوئی آیت بھول جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یا تو حضرت محمد کا یہ سارا دعویٰ کہ اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ یہ غلط ہے, یا پھر اللہ تعالیٰ خود فیل ہو گیا ہے اپنے کیے ہوئے وعدے پہ. تو چلیں دوستوں, حدیث کی روشنی میں, کچھ واقعات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد کبھی قرآن کے حوالے سے کوئی چیز بھولے ہیں یا نہیں بھولے ہیں. تو دوستو صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 5037ویں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے سنا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے, اس نے مجھے فلاں فلاں سورت کی فلاں فلاں آیتیں یاد دلا دے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں, اللہ اس پہ رحم کرے یا آپ پہ رحم کرے کہ آپ بھول گئے ہیں, وہ بندہ تو بیچارہ صحیح کام کر رہا. تو حضرت محمد یہاں پہ اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ بھول گئے تھے یہ قرآن کی آیت. تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ میاں فیل ہو گئے ہیں حضرت محمد کو یہ آیتیں یاد رکھوانے میں, یا حضرت محمد نے یہ باتیں, سارا جو کلیم ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے وہ جھوٹ ہے. تو دوستو اسی طرح کا ایک اور واقعہ, یہ سنن نبی داؤد کی 1023ویں حدیث ہے. یہ انگریزی میں ہے, اس کا اردو میں نہیں ڈھونڈ سکا, لیکن میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہوا اس طرح کہ ایک دفعہ حضرت محمد نماز پڑھوا رہے تھے تو ایک بندہ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ ایک رکعت پڑھانا بھول گئے ہیں. یہاں پہ بھی حضرت محمد نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ ایک رکعت پڑھانا بھول گئے ہیں. دوستو اسی حوالے سے ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد کی 1020ویں آیت ہے. یہ وہی واقعہ ہے جو تھوڑا ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے, جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہم نہیں جانتے کہ حضرت محمد نے ایک زیادہ پڑھا دی یا ایک کم پڑھائی, لیکن ایک رکعت آگے پیچھے حضرت محمد نے کر دی, جس کے جواب میں حضرت محمد نے فرمایا کہ I am only a human being and I forgot as you do, کہ میں ایک انسان ہی ہوں, میں بھی تمہاری طرح بھول سکتا ہوں. جہاں پہ کافی سارے مسلمان لوگ کہیں گے کہ ہاں حضرت محمد, تو کہتے ہیں حضرت محمد ایک عام انسان تھے, لیکن مذہبی معاملات میں یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ حضرت محمد نہیں بھول سکتے, کیونکہ اس کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے. تو دوستو اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے جہاں پہ حضرت محمد کو غصہ آ گیا بہت ساری, اور یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ بہت ساری دفعہ ایسے ہوا ہو کہ حضرت محمد چیزیں بھول گئے, لیکن ہمارے پاس تاریخ میں وہ چیز نہیں ہے. اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے, یہ بھی صحیح حدیث ہے, یہ صحیح مسلم کی 790ویں حدیث ہے, یا والیوم 2 بک آف پریئرز کی 1726ویں حدیث ہے. اس میں ابن مسعود بتاتے ہیں کہ حضرت محمد نے ایک دفعہ غصے میں آگے کہا, لعنتی ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں بھول گیا ہوں قرآن کی آیتیں, میں نہیں بھولا, مجھے اللہ نے بھلا دیا ہے, یعنی اللہ کی وجہ سے میں بھول گیا ہوں. تو یہاں پہ حضرت محمد نے جو سارا بلیم ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دیا. تو میرا خیال سے اس کی لوگ مسلمان یہ دلیل دیں گے, پہلی آیتوں کو بھلا دیں گے جو میں نے بھی آپ کے سامنے پہلے رکھی, اس طرح اس کے جواب میں یہ کہیں گے ہاں یہ تو وہی بات آ گئی 87ویں سورہ کی 6 آیت کے بعد جو 7ویں آیت ہے اس میں لکھا مگر جو کچھ اللہ چاہے, یعنی ہاں اللہ اگر چاہے حضرت محمد کو بات بھلانا تو بھلا سکتا ہے. تو یہ وہی گول مٹول سی بات آ گئی کہ جب بھول گئے ہیں, جب پکڑے گئے ہیں کہ بھول گئے ہیں, تب اللہ کے اوپر ڈال دو. قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہاں بھائی, یعنی یہ ایسے ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ میں بڑا نیک انسان ہوں, لیکن اگر میں نے میں کوئی غلطی کر سکتا ہوں کیونکہ میرے اندر شیطان آ سکتا ہے, یعنی اپنے لیے چور دروازہ رکھا ہوا ہے کہ ویسے میں صحیح کہہ رہا ہوں, میں ہمیشہ صحیح کام کرتا ہوں, لیکن جب پکڑا جاؤں تو تب میں کوئی بہانہ بنا دوں. تو دوستو اس حساب سے جو حدیث بتائی گئی ہے کہ حضرت محمد نہیں بھول سکتے, اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے, تو یہ غلط ہو گئی, کیونکہ ہم نے 3 واقعات کم سے کم ایسے دیکھے ہیں جہاں پہ حضرت محمد قرآن کی آیتیں بھول گئے, نماز بھول گئے, اور یا کچھ اور بھول گئے, جس پہ ایک دفعہ حضرت محمد غصے میں بھی آ گئے. تو آپ خود اپنا فیصلہ کیجئے کہ یا تو حضرت محمد نے ساری کہانیاں خود سے من گھڑت کہانیاں بنائی, یا آپ کے اللہ میاں جس نے پوری کائنات بنائی وہ ناکام ہو گئے اپنا وعدہ پورا رکھنے میں. تو بہرحال دوستو یہ تھی صحیح بخاری کی پہلی کتاب, چھوٹی سی کتاب تھا, چھوٹا سا چیپٹر تھا. تو ہارون رشید صاحب نے جس طرح کہا کہ بچوں کو حدیثیں پڑھانا ضروری ہے, لیکن وہ اپنی برین واشنگ کے لیے اچھی حدیثیں پڑھانا چاہتے ہیں, لیکن یہ 97 جو کتابیں ہیں, 97 چیپٹر ہے صحیح بخاری کے, ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا. اس طرح آگے بہت ساری کامیڈی حدیثیں ہیں, بہت ساری بونگیاں ہیں ان حدیثوں کی کتابوں میں, تو وہ آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا انشاء سائنس. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو تک سائنس حافظ. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پیٹرین یا پے پال پر ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.